ماہ ذی الحج شریف جیسے ہی قریب آتا ہے، قربانی کے ایام، حج کے ایام اور ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کا الحمدللہ ایک خاص ولولہ اور ایک خاص ذوق ہوتا ہے اسلامی شعائر کے لیے، اور لوگ بڑی توجہ سے اور بڑی جد و جہد سے، بڑی کوشش اور کاوش سے اسلامی عبادات بجا لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب انسان ہیں، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے معاملات میں سستی بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے اور باوجود چاہت کے بعض عبادات کی وہ روحانیت جو خاص ہونی چاہیے، جس کے اندر انسان کے جذبات زیادہ سے زیادہ باوضو ہونے چاہیے، ان میں کہیں کمزوری رہ جاتی ہے۔ یہ جو قربانی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس سے پہلے جانوروں کو پالیں، ان کی پرورش کریں، فارمنگ کریں، پھر اس کے بعد وہ اسے لا کے فروخت کریں، خریدنے والا بھی اسے خوش دلی سے خریدے، پھر اس کو ذبح کرے۔ یہ ساری ضروریات ہیں، ضرورت کے مطابق اس کام کو کرنا اور اس سے مناسب نفع کمانے میں حرج نہیں، لیکن قربانی کو کمرشل نہ بنا لیا جائے، اس کی روح کو سمجھا جائے۔ جو لوگ بڑے ذوق سے، شوق سے، توجہ سے، محبت سے جانور لاتے ہیں اور لا کر کے وہ فروخت کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑے شوق سے جانور کو پالا ہے، ان سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ قربانی کو آپ نے سنت کہا یا زیادہ سے زیادہ واجب کہا، تو قربانی تو واجب اور سنت ہے، تو نماز تو فرض ہے۔ تو جتنے لوگ قربانی کا جانور پال رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا اس سنت کی ادائیگی میں لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، وہ بھی اس پر غور کریں، اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ قربانیاں دوں اور